السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اکیلے تنہا اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اور تمام سلف صالحین پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج میں دو ایسے لفظ ہیں جن کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ایک ہے یقین اور ایک ہے بھروسہ۔ عموماً ہم لوگ یقین اور بھروسے کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یقین الگ ہے اور بھروسہ الگ ہے، اور اس کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو مداری والے آتے ہیں وہ ایک رسی باندھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک لٹھ لے کر ہاتھ میں چلتے ہیں، اس رسی پر چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص دو اونچی اونچی بلڈنگوں کے اوپر رسی باندھ کر کے اپنے کرتب دکھا رہا تھا، اور نیچے کھڑے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا کرتب کچھ الگ تھا۔ ہاتھ میں لٹھ پکڑے ہوئے اور اپنے کندھے پر اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھائے ہوئے، اور بلڈنگ کی اونچی عمارت پر رسی باندھ کر کے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر اسی رسی پر چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ نیچے دیکھنے والوں کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی کہ یہ بندہ اتنا خطرناک کھیل کیسے کھیل رہا ہے، اپنی جان تو داؤں پر لگایا ہوا ہی ہے، ساتھ میں اس نے اپنے بچے کی داؤں بھی، اس کی بھی زندگی داؤں پر لگائی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے ہاتھ میں لٹھ پکڑے ہوئے اور اپنے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے رسیوں پر چلتا ہوا دوسری بلڈنگ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری بلڈنگ پر پہنچا، جتنے بھی تماشا دیکھنے والے لوگ تھے مارے خوشی کے جھوم اٹھے اور تالیاں بجانے لگے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ تو اس بندے نے ان لوگوں کو مسکرا کر کے دیکھا اور کہا، کیا میں دوبارہ ادھر سے ادھر اس بلڈنگ پر واپس جا سکتا ہوں؟ تو جتنے بھی تماشا دیکھنے والے تھے ساروں نے کہا، ہاں ہاں تم جا سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس طرف سے اس طرف دوبارہ جا سکتا ہوں؟ سارے تماشا دیکھنے والوں نے کہا، ہاں ہاں ہمیں یقین ہے تم اس طرف جا سکتے ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، سچ بتاؤ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں اس طرف واپس پلٹ جاؤں گا؟ تو ساروں نے کہا کہ ہاں ہمیں یقین ہے، بلکہ اس قدر یقین ہے کہ ہم شرط لگا سکتے ہیں کہ تم واپس پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو کندھے سے اتار دیتا ہوں اور آپ میں سے کسی ایک شخص کو اپنے کندھے پر بٹھاتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں اور میں بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو صحیح سلامت ادھر پہنچاؤں گا۔ اس بندے کا اتنا کہنا تھا کہ سارے کے سارے خاموش۔ وہی لوگ جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین ہے بلکہ ہم شرط لگا سکتے ہیں کہ تم واپس اس بلڈنگ پر اسی رسی پر چلتے ہوئے جا سکتے ہو جیسے تم آئے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ میں سے کسی ایک کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لے جاؤں گا اور صحیح سلامت لے جاؤں گا، تو پھر سارے لوگوں میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمیں یقین ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی بات۔ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ چیز ہے۔ یقین تھا ان کو کہ یہ شخص جائے گا، جیسے آیا ہے ویسے جائے گا،
تماشا دیکھنے والوں کو یقین تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جاؤں گا، تب ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ تو یقین ہونے سے بھروسہ ہونا یہ لازم نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کو بھروسہ کرنے کی بات آئے کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، تو بھروسہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے مکمل فنا ہونا، پھر کسی بھی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم سب اسی بھروسے کی ہم لوگوں کے اندر آج کمی ہے، ہمارے اندر اسی بھروسے کی آج کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں بھروسہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو، جب بھی کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ پختہ ارادہ کر لو، پھر بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اپنی اونٹنی کو کھونٹے میں باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں، یا اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں یوں ہی اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنی اونٹنی کو کھونٹے میں باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، کھونٹے میں باندھ دو، اور کھونٹے میں باندھنے کے باوجود بھی تمہارا اونٹ وہاں پر رہے گا، صحیح سلامت رہے گا، اس کی گارنٹی نہیں۔ باندھ دو وہاں پر، اسباب ہے، چھوڑ دو گے تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، اس کے غائب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کھونٹے میں باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یقین ہم سب کو ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے کوئی امید لگاتے ہیں یا ہم کچھ اللہ سے مانگتے ہیں یا ہمیں کہیں جانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں اللہ پر بھروسہ اس وقت نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں بھروسہ ہو، مثال کے طور پر کہ ہم صبح گھر سے نکلے رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہفتے سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں، آج بھی کام ملے گا نہیں، لیکن چلو یقین ہے ہمیں اپنے آپ پر، روزی پر، اور ہم اسی امید میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے رہے اور پھر واپس لوٹ کر کے آ گئے۔ بھروسہ اس کا اللہ پر نہیں۔ بھروسے کے ساتھ جاؤ۔ ایک صاحب تھے، ان کی کتابوں کی دکان تھی، بارش ہونے لگی، کافی زیادہ بارش ہوئی، ساری دکانیں بند تھیں، کسی نے دکان نہیں کھولی کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی، اور لوگ عموماً بارش زیادہ ہوتی ہے تو لوگ مارکیٹنگ نہیں کرتے، سامان وغیرہ نہیں خریدتے۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دکان بند رکھی۔ پھر ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، بارش ہو رہی ہے تو کیا، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسباب تو مجھے اختیار کرنا ہے، میں جا کر کے دکان کھول کر کے بیٹھوں، روزی تو اللہ دینے والا ہے، جو اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہوگا وہ مجھے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اس دن میں اللہ پر بھروسہ کر کے دکان کھولا، روز سے زیادہ میری آمدنی اس دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو بندے جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی امیدوں سے کہیں زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طریقے کا بندہ بنائے جس طریقے کی اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سوائے اپنے کسی اور کا محتاج نہ رکھے۔ ہم جب بھی ہاتھ پھیلائیں اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیں، اللہ ہمیں ایسی حالت میں نہ لائے کہ ہمیں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔